यूट्यूब पर नहीं देखे, इंस्टा पर सही रहे। इंस्टा पे इस पे ना हाँ फिर सही है। बिस्मिल्लाह। सब खेल रहा है, बाबू लोग खेल रहा है। बाबू देखिए, बाबू खेल रहा हूँ, देखिए ना। जो हज़रात खड़े हैं वो कुर्सियों पे तशरीफ रखें। ये भी कुर्सी पर जुल्म है कि कुर्सी है और आप खड़े हैं। यहाँ कुर्सियों के लिए फसाद हो जाता है। आपको कुर्सियाँ मिल रही है तो आप बैठने को तैयार नहीं, तशरीफ रखें। जो रास्ते में खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। देखिए, हमारी पर्दा नशीन माए बहनें उसी रास्ते से आ रही हैं जहाँ आप खड़े हैं। सिर्फ 3 लोग खड़े रहेंगे वहाँ पर, बाकी सब अंदर तशरीफ ले आए। आपका इन बातों को सुनना अज़हद ज़रूरी है। ठीक है, सब आ जाए, आ जाओ। ऐसा ना हो कि बिल्ला लगने के बाद पावर बढ़ गया है। तशरीफ रखो। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनुक या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। लाख एहतराम बुजुर्गों, साथियों, हमारा और आपका जुड़ना एक अजीम निस्बत पर हुआ है, ईमान के निस्बत पर हुआ है। आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं कि मैं मोमिन हूँ, और मैं आपको बात इसलिए सुना रहा हूँ कि आप मोमिन हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही ईमान हमें कामयाब करेगा और अल्लाह अपनी रिज़ा का परवाना सुनाएगा इंशाअल्लाह। आज का इस प्रोग्राम गोया के 2 अहम उन्वान पर है। पहला उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ईमान, दूसरा उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
دونوں بہت اہم، بہت جامع عنوان ہیں اور دونوں وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ناموس رسالت پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تو دونوں اہم عنوان ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا، لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان کے درمیان سے ایک رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ مائک سنا لیا کیا؟ اچھا، کسی بھائی کا موبائل گر گیا ہے، کسی صاحب کو ملے تو وہ عنایت کرے، ایمانداری کا امتحان شروع ہو گیا ہے، ایمانداری کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے بہت سی نعمتیں آپ کو دی ہیں اور ہمیں دی ہیں۔ اللہ نے آنکھ دیا، آنکھ نہ ہوتی ہم اندھے ہوتے۔ اللہ نے ہاتھ دیا، ہاتھ نہ دیتا ہم لولہے ہوتے۔ اللہ نے پیر دیا، پیر نہ دیتا ہم لنگڑے ہوتے۔ اللہ نے زبان دیا، زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے۔ اللہ نے کان دیا، کان نہ دیتا ہم بہرے ہوتے۔ اللہ نے بال دیا، بال نہ دیتا تو ہم گنجے ہوتے۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دیں، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کے دینے کے بعد کہیں احسان نہیں جتلایا، کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ دیا ہے میرا احسان ہے، ہم نے تمہیں پیر دیا ہمارا احسان ہے، ہم نے دولت دی یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے عزت دی ہمارا احسان ہے، ہم نے قوت دی یہ ہمارا احسان ہے۔ اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن جب تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے کا تذکرہ کیا تو احسان جتلاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتی بنا دیا۔ اس سے پہلے بھی امتیں آئیں، حضرت عیسیٰ کی امت تھی، حضرت موسیٰ کی امت تھی، حضرت داؤد کی امت تھی، حضرت لوط کی امت تھی، حضرت شیس کی امت تھی، حضرت شعیب کی امت تھی، حضرت یوسف کی امت تھی، حضرت یعقوب کی امت تھی۔ اس سے پہلے بھی امتیں تھیں، لیکن ان پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب تاجدار بطحا کا تذکرہ کیا تو احسان جتلایا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ناقدروں محمد الرسول اللہ کی ناقدری نہ کرنا، ناقدری نہ کرنا، سب کچھ چھوڑنا پڑے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی حفاظت کرنی پڑے تو سب چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانا۔ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ بڑھاتا وہ ہاتھ موڑ دیا جاتا، کوئی آنکھ اٹھاتا آنکھ جھکا دیے جاتے، کوئی پیر بڑھاتا پیر پکڑ لیے جاتے، کوئی طاقت کا مظاہرہ کرتا طاقت دبا دیا جاتا، اور یہ اعلان کیا جاتا کہ جو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا. دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور کس سطح پر محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے وہ بھی سنیں. صرف محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے عشق رسول ہو گیا، میں عاشق رسول ہو گیا، میں اپنا نام عاشق رسول رکھ دیا، یہ کافی نہیں ہے. کس سطح کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلتا ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی، یہاں تک کہ اکون احب الیہ، میں اسے محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ، وولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں جب تک میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں جب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس سطح کی محبت چاہیے. ہمیں بیوی محبوب، ہمیں بچے محبوب، ہمیں دکان محبوب، ہمیں رشتہ داریاں محبوب، ہمیں عہدے محبوب، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں محبوب. ایسی چیزیں ہمیں محبوب ہو گئی اور مرغوب ہو گئی جو موت کے بعد ساتھ دینے والی نہیں ہے. کیا بیوی موت کے بعد ساتھ دے گی؟ بچے موت کے بعد ساتھ دیں گے؟ دکانیں موت کے بعد ساتھ دیں گی؟ یہ پیچھے جھک جھک کے سلام کرنے والے ہماری مال، ہمارے عزت، ہمارے عہدوں کے بنیاد پر، کہ یہ موت کے بعد ساتھ دینے والے نہیں ساتھ دینے والے. یہ سب قبر کے گڑھے کے باہر ہی تک ساتھ دیں گے. بہت زیادہ پیار کرنے والے ہوں گے تو کاندھے دیں گے، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ کہہ کر ہمیں قبر کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ مسلمان ہے، یہ کرنا ہے. اس کے آگے کوئی ساتھ نہیں دینے والا. اس کے آگے ساتھ چلے گا ایمان، اس کے آگے ساتھ چلے گا قرآن، اس کے آگے ساتھ چلے گا عشق رسول، اس کے آگے ساتھ چلے گا محمد الرسول اللہ کی سنتیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آج ان دونوں عنوانوں پر کچھ اہم گفتگو کر لوں. ہم زبان کے عاشق رسول ہیں، کردار نظر نہیں آتا، کردار نظر نہیں آتا. ہماری چال نہیں بتاتی کہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. ہمارے کاروبار نہیں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام کاروبار کر رہا ہے. ہمارا رہنا سہنا لوگوں کو نہیں بتاتا کہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. یہ نہ ہمارا نبی کے طریقے پر، نہ ہمارا لباس نبی کے طریقے پر، نہ ہمارے کاروبار نبی کے طریقے پر، نہ ہمارے معاملات نبی کے طریقے پر، نہ ہمارے پڑوسی ہم سے راضی، نہ ہماری نمازوں کی پابندیاں، نہ ہمارے پاس سنتوں پر چلنے کا شوق اور جذبہ. 98% مسلمان ایسے ہیں جو ہفتے میں 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں. اگر کوئی انکار کر جائے کہ یہ سنت نہیں ہے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کہ جب چلے تو دیکھنے والا سمجھ جائے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. سمجھ جائے، اس کے کان کھڑے ہو جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام چل رہا ہے. آپ سفر میں ہو تو مسافر سمجھے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. آپ تجارت کر رہے ہو
تجارت میں وہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے تجارت کی جا رہی ہے۔ جب تک ہم کردار نہیں نبھائیں گے کام نہیں بنے گا، جب تک ہم صحیح وفا کا مظاہرہ نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا، اور حالات ہی میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، حالات ہی میں عشق کا پیمانہ ناپا جاتا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر حالات کی چکی میں بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کو جانچا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر حضرت خبیب کے ایمان کو جانچا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا امتحان لیا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر حضرت عمر کی شجاعت کا امتحان لیا گیا۔ مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور ایسی کر دی گئی کہ مجبور ہو کر ان سب کو ایک گھاٹی میں 3 سال تک بند ہونا پڑا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری آبادی کم ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، تو سب ٹھیک ہے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، حالات اس سے خطرناک مکہ کے سرزمین کے تھے۔ آج تو کوٹ ہے، آج تو پولیس ہے، اس زمانے میں کوٹ نہیں، اس زمانے میں پولیس نہیں، اس زمانے میں ظالموں کی سرداری چلتی تھی۔ وہ جس کے جان کو حلال سمجھتے قتل کر دیتے، وہ جسے زندہ رکھنا چاہتے زندہ کر دیتے۔ کیا تمہیں واقعات نہیں معلوم؟ وہ عمار کی ماں جو بوڑھی ہے، کمزور ہے، ناتوا ہے اور ایسی نہیں ہے کہ زمین پر صحیح سے چل نہیں سکتی، انہیں زمین پر لٹایا گیا۔ وہ محمد الرسول اللہ کے غلام تھی۔ اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں ایمان والے کون تھے۔ اس آئینے میں اپنے ایمان کو ناپو اور جانچو اور دیکھو تو پتا چلے ہم مومن بھی ہیں یا غدار بن کر بیٹھے ہیں۔ وہ سمیہ زمین میں لٹائی گئی ہے، 2 حصے میں 2 اونٹ باندھے گئے ہیں، ایک پیر دوسرے اونٹ سے، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت سمیہ کیا کرتی ہے؟ اس منحوس، اس مبغوث، اس ملعون کے منہ پر تھوکتی ہے۔ ظالم کیا کرتا ہے؟ ان کی شرمگاہ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ وہ اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتی ہے۔ اسلام کا پہلا خون بہا وہ ایک عورت کا خون تھا۔ آج تمہیں دکھاتا ہوں کیسے جانچا جاتا تھا۔ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ مذاق سمجھتے ہو؟ گھر کی بجلی گل ہو جائے، گرمی میں رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ وہ بلال حبشی کو رسوا کیا جاتا تھا اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ وہ خبیب جن کی پیٹھ کو جب اٹھا کر دیکھا گیا تو سوائے ہڈیاں کے چمڑیاں نظر نہیں آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں، مکہ کے ظالم مجھے انگاروں پر لٹاتے تھے، میرے خون اور گوشت سے وہ انگار بچ جایا کرتی تھی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی، زندگی کی آخری سانس تک وفا کا نمونہ پیش کر کے گئے اور ساری دنیا کو کہا، اے دنیا والو کان کھول کر سن لو، یہ جان ہے ہی اسی لیے کہ محمد الرسول اللہ کے دین پر اسے قربان کر دیا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 2 بہادر صحابی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے والے غیر ایمان والے تھے۔ کڑاہا جلایا گیا اور اس میں ایک صحابی کو ڈالا گیا۔ دوسرے صحابی رونے لگے۔ وہ آیا دوڑا ہوا، سوچا کہ لگتا دل میں موت کا خوف، موت کا ڈر آ گیا ہے۔ اپنے دوست کو جلتا ہوا دیکھا تو بچنے کے لیے رو رہا ہے۔ پوچھا ڈر گئے؟ چلو تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جواب دیتے ڈرا نہیں ہوں۔ تم نے کیا سمجھا؟ یہ آنسو ڈر کی وجہ سے نکل رہے ہیں، یہ آنسو ڈر کی وجہ سے نہیں نکل رہے، یہ آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں
کہ میرے جسم میں ایک ہی روح ہے، تو ایک مرتبہ اس کڑاہے میں ڈالے گا اور یہ فنا ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میرے پاس زندگی ہوتی، میں ایک ایک کر کے اسے کڑاہے میں جلاتا اور اللہ کے سپرد کرتا جاتا، اور تو اسے آگ کے حوالہ کرتے جاتا، میں کتنا خوش قسمت ہوتا۔ یہاں تو حالات بدل گئے ہمارے، ٹوپی پہن کے سفر نہیں کر سکتے، ڈر کے مارے ٹوپیاں اتر جاتی ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھ کر ان کے درمیان چل نہیں سکتے ہیں، ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، ان کے درمیان اگر چلے جائیں تو لمبا ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں، ان کی مجلسوں میں چلے سوچتے بھائی چارگی ہے اور ناریل بھی پھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ جائز ہوتا، اگر یہ حرام نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس وادی میں حالات میں نہ پسے ہوتے۔ کیا حالات تھے مکہ کے؟ وہاں کے رؤساء آئے، وہاں کے شرفاء آئے اور آ کے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ ابو طالب تم چچا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اگر انہیں ہمارا سردار بننا ہے تو ہم انہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ہماری بچیوں میں سے کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت بیٹی سے اس کی شادی کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم اپنا سارا مال لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنی باتیں رکھ دی ہے، جاؤ اب محمد رسول اللہ سے ہم بات کریں گے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو طالب نے ساری بات بیان کی کہ بھتیجے تیرے خاندان والے آئے تھے، تیرے قبیلے والے آئے تھے اور آ کر یہ درخواست رکھی ہے کہ تو ان کے جیسا ہو جا، چھوڑ دے یہ کام، چھوڑ دے یہ کام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں یہ کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس ایمان کی قدر، اس ایمان کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے تو ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بلکہ اعلان کرنا چاہیے، اے دنیا کی حکومت کرنے والوں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم اس کالی کملی والے کے غلام ہیں جو ہر گنبد کے نیچے آرام کر رہا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہماری صبح اس کے طریقے پر ہوگی، ہماری شام اس کے طریقے پر ہوگی۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ صحابہ اس پر کیسا عمل کرتے تھے؟ شراب حلال تھی، سب پی رہے تھے، آیت آئی کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جام تھا، کان میں آواز پڑی، جام ہاتھ سے پھینک دی، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے حلق میں اتر چکی تھی انگلیاں ڈال ڈال کر قے کی، اور گلیاں شراب سے نالیاں بھر گئی۔ جب پردے کا حکم آیا تو ایسا عمل کیا کہ شہر کے لوگ تعجب کرنے لگے کہ کیسا شوق ہے ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں،
اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ ہمیں منافق بن کر نہیں جینا ہے، ہمیں مومن بن کر جینا ہے۔ کسی فرض سے کوئی صلح نہیں، کسی واجب سے کوئی صلح نہیں، کسی سنت سے کوئی صلح نہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں اڑی چوٹی کی طاقت لگا لے اور تمہیں آنکھیں دکھائے، تمہیں الٹا لٹکا کر موت کے گھاٹ ڈالنا چاہے، تمہیں موت کے حوالے کرنا چاہے، تمہیں جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہے، تو اس موقع پر حضرت خبیب کو یاد کرنا، اس موقع پر حضرت خباب کو یاد کرنا کہ سولی پہ چڑھائے جا رہے ہیں اور سوال کرنے والے سوال کر رہا ہے کہ اگر اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے تو کیسا سمجھتے، کیسا سا لگتا تمہیں؟ کیا جواب میں ملتا ہے کہ سنو، میں اپنے گھر آرام سے ہوتا اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا تو میں اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت خبیب کا واقعہ بھولنا نہیں۔ مسلم کذاب نے گرفتار کیا، کہا انکار کرو محمد رسول اللہ کا، جان بخش دی جائے گی، چھوڑو اسلام کو، جان بخش دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا۔ مسلم کذاب نے سر سے چمڑی اتارنا شروع کی اور ٹھٹی تک لایا، زندہ انسان کی چمڑیاں نوچی جا رہی ہیں، کوئی تھیترا کا انجیکشن نہیں دیا گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جان بخش دی جائے گی، بس انکار رسول کر دے۔ کہتے ہو نہیں سکتا۔ ظالم نے چمڑیاں کھینچتے ہوئے گھٹنے تک پہنچایا، گھٹنے سے قدموں تک پہنچایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایک ناخن نوچتا اور کہتا انکار رسول کر دے، اسلام کو چھوڑ دے، بخش دیا جائے گا۔ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، اور آخرکار زندگی کی آخری سانس اسی حالت میں لی ہے، اسی حالت میں لی کہ جسم سے روح پرواز کر گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ بات جب ان کی والدہ ام عمارہ تک پہنچی کہ سنو تمہارے بیٹے کے ساتھ مسلم کذاب نے یہ معاملہ کیا ہے، وہ نماز ادا کر رہی تھی، وہ مصلی سے اٹھی اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لِهَذَا الْيَوْمِ يَرْضَعْتَهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتَهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے لاڈلے کو اپنے چھاتی سے دودھ پلایا تھا، کل قیامت کے دن اللہ سے بدلہ لے لوں گی، کیونکہ محمد رسول اللہ کے دین پر قربان ہوا ہے۔ ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے، ہم نے تو مذاق سمجھا ہے۔ ہماری زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری زندگی نمایاں ہونی چاہیے، ہماری زندگی نمایاں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کسی شعبے میں ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آقا نے ہر چیز بتائی ہے، آقا نے ہر چیز بتائی ہے، آقا نے ہر چیز بتائی ہے۔ کھانے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، معاملات کرنے کا طریقہ بتایا، ملاقات کرنے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، کپڑا اتارنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، نہانے کا طریقہ بتایا، چہرہ دھونے کا طریقہ بتایا، بال رکھنے کا طریقہ بتایا۔ زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کا طریقہ تاجدار بطحہ نے ہمیں نہ بتایا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس جلسے میں آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری صورت میں نظر آئے۔ ہم کسی سے کاروبار کریں گے، سچائی کے ساتھ کریں گے، ہم کسی کا پڑوسی بنیں گے، اس کا خیال کریں گے،
ہم کسی کے ساتھ بات کریں گے تو سچائی کے ساتھ بات کریں گے، ہم کسی کے ساتھ معاملات کریں گے تو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کے پاس نوکری اور ملازمت کریں گے تو اس کا حق ادا کریں گے، اگر ہم کچھ بھی زراعت کریں گے تو زراعت کا حق ادا کریں گے، اگر ہم استاذ بنیں گے تو استاذ کا مقام کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا حق ادا کریں گے، اگر ہم مالدار ہوں گے تو مال کا حق ادا کریں گے، اگر ہم کرایہ دار ہوں گے تو کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ادا کریں گے۔ یہ آج آپ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 100% محمد الرسول اللہ کے غلام بن کر زندگی گزارنے کی یہاں سے سعی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ آج ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج مرتد کیا جا رہا ہے، پلان کے تحت مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالا جا رہا ہے، کھلے طور پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، مردوں کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور لڑکیوں اور عورتوں کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر تم نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے کان بند کیے تو آخرت میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ کسی عالم کے کان پر اگر کسی کے ارتداد کی خبر پہنچ جائے، یا کسی مالدار کے کان پر ارتداد کی خبر پہنچ جائے، کسی عہدہ رکھنے والے کے کان پر اگر ارتداد کی خبر پہنچ جائے، اگر کسی مسلمان کے کان پر ارتداد کی خبر پہنچ جائے اور اگر وہ بے چین نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے، وہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ یہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ اسے عشق کے نام پر بیچ لیا جائے، یہ ایمان ایسی چیز نہیں جسے اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سودا کر لیا جائے، یہ ایمان اس لیے نہیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین سے مڑ جائے۔ وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اللہ نے اعلان کیا جو ایک بار مسلمان ہو گیا ہو اور وہ پھر اپنے دین کو چھوڑ کر لوٹ جائے، اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ جہنم ہی جائے گا۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، میری بہنوں تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہو، تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہو، تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہو، تم باغیرت رہو، تم بے غیرت نہ بن جاؤ کہ تمہاری غیرت سے کھیلنے اور تمہاری عزتوں اور تمہاری شہوتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ایسا شخص جسے خدا کا بھی پتہ نہ ہو، جسے رسول کا بھی پتہ نہ ہو، وہ تم پر ڈورے ڈالے۔ وہ زندگی کسی کام کی نہیں جو بلا ایمان کے گزرے، بلا ایمان کے گزرے۔ میری بہنوں تم کیا سوچتی ہو کہ یہ جو تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ تمہارے عاشق ہیں؟ نہیں، وہ تمہارے جسموں سے کھیلنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی ہندو سے شادی کر لے، بات صاف ستھری سنے، جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ہندو لڑکی سے عشق کے نام پہ شادی کرے، اسی طریقے سے کسی مسلمان لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم عشق کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہماری ان بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرو۔ یاد رکھو تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم کسی ہندو لڑکی کی عزت کو تار تار کرو۔ میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک یہودی لڑکی وہاں سے گزری، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، اس کے سر پر اوڑھنے کے لیے کچھ ڈال دو۔
وہ وہاں پہنچے، ان کے سر پہ ڈالا، واپس آئے اور آ کے کہا آقا وہ تو مسلمان لڑکی نہیں تھی، وہ تو ایک یہودی کی یہ لڑکی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی کسی نہ کسی کی تو بیٹی تھی، جیسے تمہاری ذمہ داری تمہاری بیٹیوں کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کے اکرام اور تکریم کی ہے، ویسے ہی تمہاری ذمہ داری جو مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں یا جو مسلمان لڑکے نہیں ہیں ان کا بھی اکرام کرو۔ ایک طرف یہ سکھایا گیا تو دوسری طرف یہ حرام قرار دے دیا گیا کہ کسی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی، کسی بھی مومن لڑکی کی شادی، کسی بھی مومن لڑکے کی شادی غیر ایمان والے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر غیر ایمان والے سے وہ شادی کرتی ہے یا کرتا ہے اور وہ بیوی اور شوہر والے کام انجام دیتا ہے وہ زانی ہے، زانی ہے۔ تمہیں تو کہا گیا کہ تم مسلمانوں سمجھو، تمہیں تو کہا گیا کہ تم لو جہاد کرتے ہو، یہ کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس تو حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ محبت کے نام پر کسی کو پھنسایا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ تو لو جہاد کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہندوستان میں لو جہاد کے عنوان سے بات کو کھڑی کی گئی اور اس کے پیچھے ایک نیا کھیل میں سازش رچی گئی، اور وہ سازش یہ کہ تمہاری بچیوں کو کسی طرح سے تمہارے دامن سے الگ کر کے وہ اپنے دامن سے باندھ لیں۔ سینکڑوں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کس نام پر ہو رہی ہے؟ محبت کے نام پر ہو رہی ہے۔ یہ 4 روزہ محبت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ محبت، اس سے باہر آؤ۔ اور آپ سوچتے ہو یہ بچے خود سے محبت کر رہے ہیں، سب کچھ ان کا معاملہ ہے، نہیں، یہ بیچارے 10% مجرم ہیں، 90% گارجین مجرم ہیں، 90% گارجین مجرم ہیں۔ انہوں نے تربیت ہی کہاں اپنی بچیوں کی ایسی کی ہے۔ انہیں تو بڑا فخر ہوتا ہے میری بیٹی انسٹاگرام پر ہے، 1000 اس کے فالوور ہیں، میری بیٹی تو فیس بک پر ہے، میری بیٹی تو ٹھمکے لگاتی ہے، میری بیٹی تو ماڈل ہے۔ جب اتنے سارے ڈن ڈناڈن ہو جاتے ہیں پھر سر کھجاتے ہوئے آتے ہیں، مولانا صاحب میٹر تو ہاتھ سے نکل گیا، اب مولانا کیا کریں گے؟ گڑھا تم نے کھودا ہے، کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بچیاں موبائل پر پڑی ہیں، بچے موبائل پر پڑے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ڈرانا ہوتا تھا، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو انہیں کہا جاتا تھا کہ بیٹی یا بیٹا بات اگر نہیں مانو گی تو رات میں روم میں بند کر دیا جائے گا، اکیلے سونا پڑے گا۔ تو بچے ڈر جاتے تھے، جلدی سے اس کام کو چھوڑو ورنہ بھوت پکڑ لے گا، اکیلے کیسے سوئیں گے۔ آج کی بچی اور آج کے بچے کو اگر کہو گے نا شرارت اگر کرو گے تو اس روم میں اکیلے بند کر دیا جائے گا، تو کیا کہے گی بہت اچھا ہوگا، یہ سزا دے دی جائے، دروازہ بند ہوگا، رات بھر چٹکے رہیں گے موبائل پر۔ تباہیاں آئی ہیں، تباہیاں، اس موبائل کو مذاق سمجھتے ہو؟ اس موبائل کا غلط استعمال 90% ہو رہا ہے، 90% اس موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی تربیت نہیں ہے۔ آخر کون سی بیماری نے پڑ گئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا بڑا موبائل آپ نے دے دیا؟ اگر آپ نابالغ بچوں کو اور نابالغ بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے تو اپنے گھروں پہ چاہے کتنے بھی موٹے پردے لٹکا دو، چاہے اپنے گھروں کی کتنی بھی دیواریں بلند کر لو، یاد رکھو وہ دیواریں، وہ پردے انہیں ان کے گھر سے پیر نکالنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ واقعہ تو کسی اور کے گھر کا ہے، ہمارے گھر کا معاملہ نہیں ہے۔
یہ آگ تمہارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکی ہے، بہت جلد تمہارے گھروں کو خاکستر کر دے گی اگر تم نے عقل کے ہوش نہیں لیے۔ یہ موبائل کا معاملہ، اسکولوں کے حالات کیا ہیں؟ کوئی پردہ نہیں۔ جس مذہب میں چچیرے بھائی سے پردہ بتایا گیا ہو، جس مذہب میں خلیرے بھائی سے پردہ بتایا گیا ہو، جس مذہب میں پھپھیرے بھائی سے پردہ بتایا گیا ہو، اس مذہب کی بیٹی بنا رشتے والوں سے ہنسی مذاق فرینڈشپ کر رہی ہے۔ اس مذہب کا بیٹا گلے میں ہاتھ ڈال کر لڑکیوں کے گھوم رہا ہے، گروپ پوز آ رہے ہیں اور لائک اور ڈس لائک کیے جا رہے ہیں۔ اب کچھ خبیث تو ایسے ہیں کہ اس فوٹو پر ماشاءاللہ بھی نکلتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جس مذہب میں لڑکیوں کا لباس چھپنا چھپانا بتایا گیا، اس مذہب کی بچیاں اسکولوں میں اسکرٹ پہن کے جا رہی ہیں، اس اسکول میں مضبوط اور چست لباس پہن کر جا رہی ہے، اور آپ سوچ رہے ہو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یاد رکھو وہ علم جو تمہیں بے دین بنائے، وہ علم جو تمہیں بے ایمان بنائے، اس علم پر 1 کروڑ مرتبہ لعنت بھیج کر جاہل رہنا پسند کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہوؤں کو کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے جو لوگ اس دنیا میں اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں؟ کوئی بھی باغیرت بھائی اپنی بہن کے لیے یہ برداشت نہیں کرے گا، کوئی بھی باغیرت باپ اپنے بیٹیوں کے لیے یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو آخر اس دنیا میں آپ کیوں اسے برداشت کر رہے ہیں؟ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن غیر اسلامی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے 1001% خلاف ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جاہل رکھنا پسند کریں گے، لیکن بے ایمان رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن کبھی اس چیز کا جائزہ آپ نے لیا؟ اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کراتے ہو، کبھی غور کیا کہ ہم لوگ تو جمعہ نماز پڑھتے تھے دادا کے ساتھ، ابا کے ساتھ، پاپا کے ساتھ، تو آج بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان باقی ہیں، میرے بچوں کو تو جمعہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، کیا یہ آگے چل کر جنازہ بھی پڑھنے کے لائق رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تھوڑا سوچو، غور کرو، کیا آپ کے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی بچیاں ایسی اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں جہاں عریانیت سکھائے جاتے ہو، جہاں ناچنا سکھایا جاتا ہو، جہاں تھرکنا سکھایا جاتا ہو، جہاں ٹھمکے لگانا سکھایا جاتا ہو؟ وہ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو، نہ لڑکوں کے لیے کمر ہلانا جائز، نہ لڑکیوں کے لیے ناچنا جائز۔ ایک عجیب شوق چل پڑا، ایک عجیب دیوانگی آ گئی ہے، اور یاد رکھیں یہ ہندوستان کا بھی کلچر نہیں ہے، ہندوستان کا کلچر مہذب ہے، یہاں کی تہذیب مہذب ہے۔ یہاں کی تہذیب کیا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا نیچے تک، اور ہندو لڑکیوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا ساڑی کی شکل میں۔ وہ بہنیں باعزت ہیں جو ہندوؤں میں ساڑی پہن کر گھومٹ ٹانگتی ہیں، وہ مسلمانوں میں بہنیں باعزت ہیں جو لباس ڈھیلا ڈھالا پہنتی ہیں۔ وہ بے غیرت بہنیں ہیں جو اسکرٹ پہن کر ناچتی ہیں۔ یہ ہندوستان کا کلچر تو نہیں ہے، یہ ہندوستان کا کلچر تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر تو نہیں ہے۔ ہم اپنے کلچر کا جائزہ لیں، ہم کون سے کلچر میں بہ رہے ہیں؟ جن کی غلامی میں 200 سال گزارا، مزید ان کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، یہ درد دل کو سمجھو
کہ آج کون سی مجبوری نے ہمیں تحفظ ایمان کی بنیاد پر جلسہ کرنے مجبور کر دیا؟ لڑکی مرتد ہو جائے، لڑکا مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور اس پر ہمیں فکر بھی نہیں، اور ہم اس پر مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا۔ یہ مذاق اڑانا بے غیرتی کی علامت ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ فوراً سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ برائی کہاں سے آئی؟ آ گئی، اب دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ معاشرے کو کیسے سمیٹا جائے؟ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ جہنم میں جانے سے کیسے بچایا جائے؟ جنت کی راہ پر کیسے لے جایا جائے؟ اب اس سلسلے میں غور ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ سماجی لوگ ہوں، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ کوئی طبقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، فوراً سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کیوں ہو رہا، اس کے اسباب کیا ہے۔ اب بھی موقع ہے، ان اسباب پہ غور کرو، وقت نکالو، اپنے گھر کا جائزہ لو کہ کون سے راستے سے ہمارے گھر میں یہ چیزیں پنپ رہی ہیں۔ روز ماحول بناؤ کہ روزانہ گھر میں اللہ اس کے رسول کی دین کی باتیں ہونی چاہیے، کہ یہ ایمان مردہ نہ ہو۔ جس گھر میں 10 گھنٹہ ٹی وی اور موبائل دیکھا جائے اور 10 منٹ قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن بڑا تعجب ہوتا ہے، مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے، قرآن عظیم کھولنے کی خبیث کو توفیق نہیں ہوتی، اور صبح سے شام تک واٹس ایپ پہ لگا ہوا، فیس بک پہ لگا ہوا، انسٹاگرام پہ لگا ہوا، یہ سیلفی کا مریض ہو گیا۔ یہ سیلفی فوٹو کھینچنے کا مرض یہ کینسر سے زیادہ بدتر مرض ہے۔ کینسر کا مرض تو روح جسم سے جدا کرتا ہے، لیکن یہ امراض ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اپنے گھروں کے ماحول کے سلسلے میں سوچو، جن اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں کا سوچو، موبائل کا غلط استعمال اگر ہو رہا ہے تو اس استعمال کو روکو۔ لڑکے اگر دیر تک دروازے کے باہر رہتے ہیں، گھر کے باہر، ان کے پیروں میں زنجیر جکڑ کر گھر میں گھسیٹ لے جاؤ۔ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بیٹا جوان ہو گیا ہے، کیا کریں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، 2 جوتے لگا دھکے مار کے نکالو، جوان ہو گیا ہے۔ ماں باپ یہ کہہ کر اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آخر ایسا کون سا کام آ گیا اسے؟ رات 11 بجے تک گھر کے باہر ہے، کون سا کام آ گیا بھائی؟ دن بھر گھر کے باہر ہے، لپھنگا گری کر رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں۔ اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہنے میں کہ لڑکا جو ہے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے، بیٹھ کے چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، اور اس کے بغل سے بڑے آدمی سینہ تان کر ایسے نکلتے ہیں جیسے میری آنکھوں پر گھوڑے کا چشمہ لگا ہے، میں نے کچھ دیکھا تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا معاملہ تھوڑی نہ ہے، یہ جس کا ہے وہ سمجھے۔ مسلمان اور مسلمان کا بیٹا چرسی ہوگا، مسلمان اور مسلمان کا بیٹا گنجیڑی ہوگا، مسلمان کا بیٹا شرابی ہوگا۔ تم نے اگر آنکھیں بند کی، تمہاری نسلیں اگر گنجیڑی بن رہی ہے، تمہاری نسلیں اگر نشیڑی بن رہی ہے، اگر تمہاری نسلیں اگر شرابی بن رہی ہے، کل ہو کر وہ کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے والا شوہر بنے گا، کل ہو کر وہ زندگی خراب کرنے والا کسی کا باپ بنے گا، کل ہو کر وہ کسی کا پڑوسی بنے گا۔ تم ظلم خالی خود پر نہیں کر رہے ہو، پورے معاشرے پہ ظلم کر رہے ہو۔ اگر تم کسی کو نشہ کرتا ہوا دیکھو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، کہو اس بستی میں رہنا ہے، عزت سے رہو ورنہ بستی خالی کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ کمینے حکومت ہم پر کریں گے؟ ہم شرابی سے ڈر جائیں گے، ہم گنجیڑی سے ڈر جائیں گے، ہم غلط نگاہ دوڑانے والوں سے ڈر جائیں گے؟
ان کو کہا جائے گا اپنی آنکھیں درست کرو، یہ اللہ کی زمین ہے، نافرمانی برداشت نہیں ہے، یا تو راستہ بدل دو۔ لوگوں کو پتا رہتا ہے، جوانوں کان کھول کے سنو، میں سلگتا ہوا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تم آپس میں دوستیاں کرتے ہو، بیٹھتے ہو، باتیں کرتے ہو، تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس لڑکے کا چکر ناجائز کس لڑکی سے چل رہا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ دوستیاں برقرار رکھتے ہو، تم بھی ظالم ہو، تم بھی ظالم ہو۔ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ناجائز تعلق قائم کیا ہوا ہے، اسے سمجھاؤ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، نہ سمجھے اس کے گھر والوں کو کہو، نہ سمجھے اس لڑکی کے گھر والوں کو کہو، کیا ہوگا؟ دشمنیاں تو ہوگی، اگر وہ رشتہ چلنے کے لائق ہوگا تو شادیاں کر دی جائے گی، اور چلنے لائق نہیں ہوگا تو یہ حرام کاریاں بند کر دی جائے گی۔ نکاح سے پہلے کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے بات کرنا اور کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے بات کرنا حرام ہے، حرام ہے، ایسا ہی حرام جیسا سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کون کون پسند کرتا ہے سور کا گوشت چکھنا؟ کوئی پسند نہیں کرتا، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اور میری بہنوں، تم کیسی بے غیرت ہو گئی کہ ایسے منحوسوں کے ڈورے ڈالنے میں تم آ جاتی ہو؟ تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے کس لاٹ سے تجھے پالا پوسا، کلیجے سے لگایا، 20 سال 22 سال 24 سال تک تیرے سکھ دکھ درد خوشی غم ہر چیز کا خیال کیا، تو اسے بھول جاتی ہے اور 24 گھنٹہ میں جو دوستی ہوئی ہے اس کے لیے اپنے جسم کے کپڑے تک اتارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ جو عاشق ہے نا، یہ گھومنے والے، ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا، ان کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑوں کو اتارنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ گوشت کے بھوکے بھیڑیے ہیں، ایک جنگل کا بھیڑیا ہوتا ہے، ایک معاشرے کے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ جو غلط نگاہی کرتے یہ معاشرے کے بھیڑیے۔ میں دیکھتا ہوں، میں تو دوڑا دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، غصے میں آئے گا، فیلڈنگ لگائے گا میری، اور کیا ہوگا؟ اور یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ لیکن خدا کے سامنے ذلیل تو نہیں ہو سکتا، وہاں رسوا تو نہیں ہوگا کہ رب ذوالجلال مجھے آپ نے بولنے کی طاقت دی تھی، میں کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے علم دیا تھا، میں اسے ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنی قوم کو بتا رہا تھا کیا تمہارے لیے صحیح ہے، کیا تمہارے لیے غلط ہے۔ قوم نے نہیں مانا، مولا اس کا مکلف تو میں نہیں ہوں۔ میں ہر ایک فرد کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس پر دھیان دیں۔ اور میری بہنوں، جس طریقے سے ایک مسلمان لڑکے سے نکاح سے پہلے بات کرنا جائز نہیں، اسی طرح سے ایک غیر ایمان والے لڑکے سے آپ کا بات کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بڑی تیزی سے ہم نمبر یہاں سے وہاں اردان پردان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک راستہ اور بتا رہا ہوں، عورتوں کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا کیا ٹرک اپنائے جاتے ہیں۔ بہت شوق آیا آج کی بہنوں کو ہمارے آن لائن سارا گیم کرنے کا، ساری چیز آن لائن منگائی جائے گی، شوہر کو پتہ نہیں رہتا، بیٹا کو پتہ نہیں رہتا، ماں اور گھر کے ذمہ داروں کو پتہ نہیں رہتا، اور ایک عجیب بیماری ہمارے اس علاقے میں ہے باہر ملک میں کمانے کی۔ میں اسے بیماری جانتا ہوں، آپ کو برا لگے گا لیکن بات دھیان سے سنیں۔ آپ جو کمانے کے لیے باہر جاتے ہو، میں اسے برا جانتا ہوں۔ آپ ملک میں رہ کے کیوں نہیں کمانے کی کوشش کرتے؟ میری نگاہ میں ایک 5 لاکھ روپے کی تنخواہ باہر ملک میں کمانے والا
اور روزانہ ٹھیلا گاڑی لگا کر 500 روپیہ کمانے والے میں اگر پوچھا جائے تو میں اس 500 روپے والے کو بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ بیٹا سامنے، بیٹی سامنے، ایک نگرانی کر رہا ہے، بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، شوہر ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، باپ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. آپ کیا سوچتے ہو حق خالی پیسے سے پورا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے جس طریقے سے کھانے کو انسان کی ضرورت بنایا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلق کو بھی اللہ پاک نے ایک ذریعہ اور ایک اہم کھانا بنایا، خوراک بنایا ہے. 2 سال کے لیے غائب ہو، معلوم ہے کتنی حلال گیری ہوتی ہے. 2 سال غائب ہے، شادی کیا غائب کیوں کرتے ہو؟ شادی کرنا کوئی فرض ہے؟ ارے خطبہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے کہ خطبے میں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بھی سنتے ہیں نا. تو یہ بھی تو سنتے ہیں چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ بھی تو سنتے ہیں کہ سچ بولنا سنت ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی کرنا بند کر دو، شادی کرو آپ، لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کون سا ٹرینڈ بنا دیا؟ یہ آوارہ لاخیرہ کی طرح تمہاری اولادیں گھوم رہی ہیں. ایک عورت کیا کرے گی؟ کتنا سمجھائے گی؟ کبھی ماں سے بچہ سمجھا ہے؟ ماں سے کہیں بچہ سمجھا ہے؟ آپ کہو گے کہ نہیں مولانا، ہمارے گھر کی عورت سے تو میں سمجھ جاتا ہوں، بچے کی نہیں سمجھیں گے. تو سنو میں بتاتا ہوں، تم سمجھ سکتے ہو، بچے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تم سمجھدار ہو، بچے نہ سمجھ، اس لیے تم سمجھ جاتے ہیں. اب تم کو سنبھال لے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ تم اپنا مزاج تھوڑا سا کاروبار والا بناؤ، جھٹکے سے باہر مت بند کرو. تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تم باہر رہو، لیکن یہاں بھی اپنے قدموں کو جمانے کی کوشش کرتے رہو. ایک پیڑھی نہیں، دوسری پیڑھی میں وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کاروباری ہوگے اور بیوی بچوں کے ساتھ جیو گے، یا آپ کی آنے والی نسل جیے گی. تو ایک برائی کی وجہ یہ باہر جانا بھی ہے کہ آپ باہر چلے گئے اور ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اب اس بیچاری کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 20,000 کا بیٹی کو موبائل، 15,000 کا بیٹا کو موبائل، فوراً تھیلا اٹھایا جموئی میں اور پہنچتے کے ساتھ دکاندار کو کہتی ہے فلانی بوا لے کے گئی ہے 15,000 والا ساڑی ذرا دکھائیے گا. تو وہ کیا کہتا ہے 15,000 کا تھوڑی نے لے گیا، 18,000 کا لے گیا. اچھا 18 میں لے کے گئی ہے، ذرا دکھائیے. وہ لایا، وہ 2,000 کی ساڑی 18,000 میں پیک کیا، لے کے چل دیا بڑی خوش کہ بہت اکرام کیا، آتے کے ساتھ مجھے ٹھنڈا پلایا. ٹھنڈا نہیں، یہ ٹھینگا دکھایا. یہ بربادیاں ہو رہی ہے پیسوں کی. اور دوسرا تمہارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ تعلیم پہ تو نہیں لگ رہا ہے، تمہارا پیسہ تعمیر پہ لگ رہا ہے. 4 منزلہ بلڈنگ ٹھوکیں گے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے پاس رنگ مارنے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے. یہ تعلیم پہ پیسہ نہیں لگائیں گے. یہ پورے ضلع میں اٹھا لو، ان کے پاس نہ ایس پی ہے، نہ ان کے پاس DIG ہے. ارے یہ تو اونچی لیول کی بات ہے کہ محنت کرتے ہیں، 1000 تو نکلتے ہیں، تک نہیں ہے. ارے وکیل تک نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہ سب مت بولا کرو. سمجھو کیوں بول رہے ہیں. حالات بدلنا ہے تو کسی اور کے کاندھے پر رکھ کر تمہیں نہیں بدلنا ہوگا. آپ کو خود عزم مصمم کرنا ہوگا اور خود سے حالات کو بدلنا ہوگا. یہ تو درمیان میں توہرے متخلل کی طرح یہ SP آ گیا. میں آتا ہوں پھر اپنے موضوع پر. تو گارجین کا ملک سے باہر رہنا یہ بھی ایک دروازہ ہے ہمارے بستوں کے، ہمارے نوجوان بچوں کے برباد ہونے کا. کوئی گارجین شپ نہیں ہے، گارجین شپ ختم ہو چکی ہے. پہلے ہم لوگ بڑے شان سے کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بستی کی عورتیں نظر نہیں آتی ہیں. اگر وہ آئیں گے بھی تو رات میں وہ بھی اپنے چراغ کو دھیما کر کے چلتی ہیں. اتنی باحیا با پردہ کہ اگر اڈسار سے، لوہرا سے، یہ جو قریب کے گاؤں ہے، یہاں سے جموئی آتے اور ٹم ٹم لگا ہوتا تو ٹم ٹم کو ساڑی سے باندھ کر لاتے.
آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے یہ منظر؟ یہ ہماری ہی ماں تھی، ہماری ہی ماں تھی وہ جو اتنی باپردہ تھی، اور ہماری ہی بیٹی ہے جو اسکرٹ پہ ٹھمک رہی ہے۔ کتنا فرق ہو گیا۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، جن اسکولوں میں تمہیں تمہاری بیٹیوں کو جسم کھولنے کی ترغیب دی جا رہی ہو، ان اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر گھر میں جاہل بنا کر رکھنا پسند کرو۔ نہیں چاہیے ایسا علم، نہیں چاہیے ایسا علم جو نبی کا باغی بنائے۔ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو بھی ایسے اسکولوں میں داخل نہ کرو جہاں انہیں جمعہ تک کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو۔ بچہ 25 سال کا ہو گیا، اسے نماز یا جمعے کے نماز کا پتہ نہیں ہے، کیا مسلمان باقی رہے گا؟ ہمیں اس زمین پر جب تک جینا ہے مسلمان بن کر جینا ہے، اور مرنا ہے تو مسلمان بن کر ہی مرنا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ آپ ہمیں جب تک زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ آپ جب ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اس کے لیے کوشش، سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنے ماتحتوں پر اچھی طرح سے توجہ دینی ہوگی۔ آج یہ آپ لوگ عزم کریں ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ ہم اس پر توجہ دیں گے، انشاءاللہ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ ذرا سا بھی بھنک لگ جائے کہ اس کا کسی سے ناجائز تعلق ہے، ترنت ایکشن میں آ جاؤ، چاہے وہ ناجائز تعلق مسلمان سے ہو، چاہے وہ ناجائز تعلق کسی ہندو سے ہو۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان کے ساتھ بھی ناجائز تعلق کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان بھی چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات ساتھیوں، سمجھو اس چیز کو، یہ جو ویڈیوز وائرل کیے جاتے ہیں نا، وہ مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں، اور تم بھی جذبات میں آتے ہو، لے شیئر پہ دے شیئر۔ معلوم پڑ گیا کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو سے شادی کر لی، یا کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لیا، اب فٹافٹ واٹس ایپ کی زینت بناؤ، یا کہاں کی رہنے والی، دھمکانی، پوری سیرت اس کی زندگی کی بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ جانتے ہو تم کیا کرتے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ انہوں نے تو اسے شیئر ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہر ایک کے گھر تک پہنچے اور تمہارے جذبات بڑھکے۔ اسے عام نہ کیا کرو، اسے وہی دفن کر دیا کرو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی مجھے میری ماں کی گالی دے تو میں کیا کروں گا؟ سب کو بولتا پھروں گا کہ ماں کی گالی ایسی والی مجھے دیا؟ اگر پاگل ہوں گا تو سب کو بولوں گا، نہیں تو اگر شریف آدمی رہوں گا کہ بھائی اچھا ہوا کہ کوئی نہیں سنا، مجھے اکیلے میں گالی اس نے دیا۔ شریف آدمی رہوں گا تو یہی سوچوں گا نا۔ اور اگر کمینہ قسم کا آدمی رہوں گا تو سمجھ گئے نا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کو کسی نے گالی دیا تو اب اس کی ویڈیو گالی دیتی ہوئی شیئر کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ تمہاری انگلیاں کٹ کیوں نہیں گئی؟ تمہاری انگلیاں شل کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ تو بے غیرت بے ایمان تھا جس نے تاجدار بطحا رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کی۔ ارے تم تو عاشق رسول ہو، منحوس ہو، تم کیوں شیئر کرتے ہو؟ آپ نے کسی کو دیکھا ویڈیو آیا کہ قرآن کو کوئی پیر کے نیچے رکھ رہا، فوراً شیئر۔ آپ نے دیکھا کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، فوراً شیئر۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ویڈیو کیوں بنوایا؟ تاکہ سارے دنیا کے لوگ دیکھیں کہ دنیا کا کمینہ ترین انسان میں ہوں۔ اور جسے عام کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کمینے کو اپنا سردار مانتا ہوں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کمینوں نے گالیاں دی تھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں زیادتیاں کی گئیں. لیکن حدیث کی کتابوں میں گالیاں بتا دو کہ کون کون سی گالی دی گئی تو نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کو دفناؤ. آپ کے بس میں اگر ہو قانونی قدم اٹھاؤ. آپ کے بس میں ہو شیئر نہ کرو. اب قانونی قدم اٹھانے میں کچھ بہت زیادہ سورس نہیں لگتا ہے. آپ کے پاس اپنا آئی کارڈ لے کے جائیے, آپ اپنے ذمہ داروں سے ملیے, کہیے کہ بھائی آقا کی شان میں اس طریقے سے گستاخی ہوئی ہے, قرآن کے متعلق ایسے گستاخی ہوئی ہے, ملک ہندوستان بڑوں کو مانتا ہے, یہ پیار کا عزت کا گہوارہ ہے, یہاں پر ہر ایک بڑے کو عزت دی جاتی ہے, یہ کوئی ذلیل قسم کا آدمی ہے جو تاجدار بطحا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. چلیں ایسا کریں کہ ایک قانونی قدم اٹھاتے ہیں, ایک FIR درج کرا دیتے ہیں, اس پہ تو نانی مر جاتی ہے. یہ نہیں ہوگا. اور جب الیکشن آئے نا پھر دیکھو ان کی پہلوانی. جب الیکشن آتا ہے نا تو پہلوانی پھر ان ڈبروں پہ ناچنے والوں کی دیکھو. پھر ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں, ان سے بڑے جذبات رکھنے والا نہیں, قوم کی بہی خواہ نہیں. اور جب معاملہ دین کا آ جاتا ہے تو ٹھنڈے بستے میں چلے جاتے ہیں. یہ اہم بات بھی آپ کو عرض کرنی تھی. تو آج آپ سب عزم کرو انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کا ویڈیو شیئر نہیں کرے گا جس میں اللہ کے رسول کو کوئی گالی دیا ہو, یا کسی نے مکہ کی بے ادبی کی ہو, حرمین کی بے ادبی کی ہو, قرآن کی بے ادبی کی ہو. ہاں آپ کے بس میں اگر چارہ ہو, طاقت ہو تو قانونی کارروائی ضرور کریں. اور انشاءاللہ جب قانونی کارروائی کریں گے تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. صاف بات. یہاں یہی تو آزمایا جاتا ہے, یہی تو آزمائش ہوتی ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے ذمہ داروں سے تحفظ ایمان کے سلسلے میں کچھ صاف باتیں کی ہیں, اس پر آپ لوگ توجہ دیں گے. بستی میں کسی کے سلسلے بھنک لگے, آپ کمیٹی بنائیے اور کمیٹی بنا کر نگرانی کیجئے. نہ شرابی چلے گا, نہ زانی چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. پاک صاف معاشرہ چاہیے. اور جو حادثات ہو رہے ہیں یہ ایک گھر کے واقعات نہیں ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, بڑے دردناک حالات اس زمین کے ہیں. بہت دردناک واقعات زمین کے ہیں. بے پردگی کرو گے, بے حیائی کرو گے تو یہ سب ہوگا. آپ مرد ہو, بازار جانا ہو, اپنی زوجہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ. آپ بھائی ہو, بہن کو کچھ خریدنا ہو, اسے اپنی پسند سے خریدنا ہو, آپ اس کے محافظ بن کر جاؤ. بہن تھیلا کیوں اٹھائے گی؟ آپ مرد ہو, آپ تھیلا اٹھاؤ. بہن چلو تجھے کیا خریدنا ہے, میں ساتھ میں تجھے دلوا دوں. چلو برقع پہناؤ, پردے کے ساتھ اسے لے جاؤ, اس کا سامان اسے خریدواؤ اور ساتھ میں جھولا اٹھا کر لے آؤ. ایک باغیرت اچھا بھائی ایسا ہوتا ہے. ایک باغیرت شوہر کا ایسا ہوتا ہے, معلوم ہے, اپنی بیوی کو کہے کہ تمہیں کچھ خریدنا ہے, ساڑی خریدنی ہے, کچھ آپ کو زیورات لینے ہیں, چلو میں کماتا کس لیے ہوں تاکہ تم مجھ سے خوش رہو, چلو ہم بازار چلتے ہیں, ساتھ میں اپنی بیوی کو لو, اسے برقع پہناؤ, مہذب لباس پہناؤ, ساتھ لے کر جاؤ اور پھر دکان میں بیٹھو اور دکان والے سے کہو کہ دیکھیے جو پسند کرے آپ ان کی پسند کی چیز نکال دیجئے, قیمت کے بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا. آپ کے سامنے وہ پسند کرے, بیوی کو بھی کہو تم اطمینان رکھو, تم پسند کرو, تمہارا کام پسند کرنا, مول تول کرنا ہمارا کام ہے. اور وہ پسند کرے اور اسے کنارے کرو, آپ کو یہ پسند ہے, اب مول بھاؤ کرو کہ بھائی کتنے میں دیں گے, جتنے میں وہ دیتا ہو یا آپ جتنے تک اسے لا سکتے ہو اتنے دام تک لے آؤ اور اس سے وہ چیز لو اور اپنی بیوی کو گفٹ کر دو کہ میری جان تو ہی تو ہے, تیرے لیے تو سب کچھ ہے. میں جان کہا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولوی تو پھر یہ رنگ میں آ گیا. بیوی سے پیار کی بات کرنا عبادت ہے. بیوی سے کہاں کسی کو پیار, پڑوسن سے سب کو پیار ہو جاتا ہے.
سڑک پہ ناچنے والیوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے دیکھتا ہے اور بیوی اسے پیار سے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو پیار سے دیکھتا ہے۔ کبھی کرتے ہو ایسا کہ اپنی بیوی کو بٹھاؤ اور کہو کہ تیرے بغیر تو زندگی سچ میں ادھوری ہے، اور تیرا وہ مقام ہے کہ 70 حور بھی کھڑی ہوگی تو اس میں تو ایک کھڑی رہے گی، وہ 70 حور بھی تیرے سامنے پھیکی ہوگی۔ میرا جملہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو حور جو مردوں کو ملے گی وہ اس عورت جو اس کی بیوی ہے، جنت میں بھی تو یہ ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ، کہ وہ جو جنتی عورت رہے گی اس کی خادمہ رہے گی۔ یہ جو لہنگا پہنی ہوں گی یہ بیویاں، ان کے وہ لہنگے اٹھائی ہوں گی۔ حدیث میں بھی یہ جملے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھے، منہ کھلائے، تو وہ نوالا رکھنا اس کا ثواب صدقہ دینے کی طرح ہے۔ جہاں حلال ہے وہاں ہم کرتے ہیں، اور جہاں حرام ہے وہاں صبح سے شام تک لڈو کی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ ہے پاک معاشرہ۔ اب بتائیے، آپ شوہر ہو، بیوی کو آپ سچ میں محبت دو تو آپ کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں گے؟ یا بیوی ہو، وہ اپنے شوہر کو صحیح اکرام عزت احترام دیتی ہو تو اس کا شوہر کسی اور کو دیکھے گا؟ وہ ٹینشن میں رہے گا کیا کہ دوسری پتہ نہیں کیسے ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو داڑھی کے بال نہ نوچ دے، چپ چاپ سے یہ اچھی ہے ماشاءاللہ، اسی پر مضبوط بھی ہے ٹکاؤ بھی ہے، اسی پر بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہاں جائز ہے، یہاں بیوی سے بات کرنا عبادت ہے، بیوی سے محبت کی باتیں کرنا عبادت ہے، بیوی کا شوہر کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی دروازہ کھولتے وقت مسکرا کر استقبال کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس پر رحمت کی برسات برسا۔ میری بہنوں، میری ماں، یہ بھی سمجھو، بہت سی بہنیں ہمارے یہ بھی چاہتی ہیں کہ انڈیا میں ہمارا شوہر نہ رہے۔ کیوں؟ ایک نے کہا ہے، میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کیسی کیسی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کہہ رہی تھی کہ یعنی میری زوجہ کو، میری بیوی کو، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شوہر گھر میں رہے بڑا ٹینشن ہوتا ہے۔ کیا ٹینشن ہوتا ہے؟ اس کا کپڑا دھو، اس کا کھانا بناؤ، اور اس کے لیے بستر لگاؤ، سب ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ جلدی سے جلدی باہر جائے ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہیں، اور اگر ایسی عورتیں ہیں تو وہ اپنا رخ صحیح کر لیں، آپ غلط کر رہی ہو۔ شوہر کو نعمت سمجھو، جن کے پاس شوہر نہیں ہے ان سے پوچھو، بڑی بڑی خوشیاں ان کے لیے ماتم نظر آتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماں، اپنے شوہروں کی قدر کرو، اور مرد حضرات، ہمارے بھائیوں، اپنے گھر کی عورتوں کی بھی قدر کرو۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت میں سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا کام کیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ کون لگاتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا میں رونق ان کے صدقے سے، اب وہ گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ ہم تو ایسے مرد ہیں کہ اپنا چپل بھی اٹھا کے اندر نہیں رکھ سکتے، مردانگی ہماری گھٹ جاتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی عالیشان کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، برتن دھو دیا کرتے تھے، کپڑے وہ اپنے تہہ کر لیا کرتے تھے، کپڑے دھو لیا کرتے تھے۔ ہم بھی مرد ہیں، اپنے گھر میں یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، آج کا یہ سیرت کا جلسہ اور تحفظ ایمان کے عنوان سے جلسہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ بھی گئی ہیں اور آپ کیا کرنا ہے یہ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ۔ تو بستی میں اس طرح سے پوری نگرانی رکھی جائے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو یہ حادثات ارتداد کے ہو رہے ہیں اس پر گہری کڑی نگاہ رکھی جائے۔
نہ لڑکے مرتد ہوں ہمارے، نہ لڑکیاں مرتد ہوں ہمارے، نہ جوان ہوں، نہ ہمارے بچے اس جگہ پہ پھنسیں، اور یہ اسباب ہیں، ان اسباب سے انہیں بچائیں۔ میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی ہیں کہ اس راستے سے ہماری بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہو محبت میں پڑی، کوئی محبت میں نہیں پڑتی ہے، پری پلان کام ہوتا ہے، ان کے پیچھے تنظیمیں کام کرتی ہیں کہ کسی صورت سے انہیں پھنسایا جائے، انہیں اپنے دام میں لایا جائے۔ بچیاں جوان ہوتی ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو کچھ گفٹ دیے جاتے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، موبائلیں دی جاتی ہیں، اور آنکھ مارا، پیار سے محبت سے باتیں کی، بہت سے گیم اس میں ہوتے ہیں۔ نمبر کا آدان پردان ہو گیا، نمبر کا عام ہونا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، فرینڈ ریکویسٹ فیس بک پر، واٹس ایپ پر ڈال دیا، اب اس ذریعے گروپ میں آ گیا، گروپ سے ایک سے شیٹنگ پیٹنگ چلتے چلتے ایسے اس کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ اس سے بیسٹ میرے لیے کوئی نہیں، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، کچھ نہیں۔ ایک دن گھر سے نکلی اور پھر ایسی نکلی کہ واپس نہیں آئی۔ کچھ بہنوں کے بارے میں تو یہ معلومات سامنے آئی کہ چند ماہ اس بھیڑیے نے اس کے جسم سے کھیلا، بعد میں دھکا دے کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ لڑکی نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی، معاشرے میں ایسی بدنام ہو گئی کہ اب اس کے لیے کون دولہا ملے گا جسے معلوم ہو جائے کہ اس طرح سے یہ معاملات کر کے آئی ہے، کوئی اسے شوہر نہیں ملتا۔ وہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے اور مجبور ہو کر حرام ایک اور قدم اٹھا لیتی ہے، یا تو پھر وہ اپنے جسم کے بیچنے والے میدان میں اتر جاتی ہے، یا تو اپنی جان کو خود سے وہ ختم کر لیتی ہے۔ اب کچھ بہنوں کے بارے میں تو یہ واقعات ملتے ہیں کہ کچھ دن تک ٹھیک ٹھاک چلا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ معاملات نہیں جم رہے، نہیں پٹ رہے ہیں، تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہیں ایسی بھی خبریں ملتی ہے کہ اسے بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ بھی کسی طرح سے اس کو گلے نہیں لگاتے ہیں، بچیاں تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ دردناک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، نہ مردوں کے، نہ مسلمانوں کے، نہ عورتوں کے، نہ کسی میری بہن، نہ کسی ہندو کے جھانسے میں آنا۔ آپ باعزت بن کر رہو، آپ کا باپ آپ کے لیے بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا باپ آپ کے لیے بہتر جانتا ہے۔ ماں باپ سے باغی بن کر زندگی نہ گزارو، ماں باپ سے باغی بن کر زندگی نہ گزارو۔ مجھے امید ہے کہ صرف اس بات پر آپ عمل کر لیں کہ یہ جو تعلقات فیس بک، واٹس ایپ اور یہ سب جو ہو رہا ہے، یا جو ہمارے تعلقات اسکول کی بنیاد پر بن رہی ہے، یا اسی طریقے سے چادر بیچنے والے سے تعلقات بن گئی، یا اسی طریقے سے ہوم ڈیلیوری کرنے والے کو نمبر دے دیا، وہاں سے تعلقات بن گئے، پھچکا بیچنے والے سے تعلقات بن گئے، اور پھر گفتگو پہ گفتگو چل رہی ہے۔ یہ سب سے پرہیز کرو، بچو۔ ایک دم صاف ستھری بات عرض کر رہا ہوں، نہیں بچو گے اور نہیں بچو گی تو نہ دنیا کی رہو گی نہ آخرت کی رہو گی۔ خوشی چاہتی ہو، خوشی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں میری باتیں سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ کو کس اعتبار سے زندگی گزارنا ہے۔ ایک فیشن کے متعلق بات کہہ کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ بھی کافی دیر سے مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ ایک فیشن بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے، وہ فیشن یہ ہے کہ برقعے پر ماشاء اللہ لکھا ہوتا ہے اور وہ نوز پیس کی جگہ پہ باندھ کے گھوم رہی ہے۔ برقع اس لیے ہے تاکہ آپ کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھے، لیکن آپ نے اس برقعے کو بھی فیشن بنا لیا۔ میری بہنوں، رحم کرو تھوڑا سا اپنے حال پر۔ ماشاءاللہ یہ کاغذ کپڑا میں لکھنے کی چیز نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کے دل میں لکھا ہونا چاہیے۔ تو آپ برقع سادہ پہنیں گی، ڈھیلا ڈھالا پہنیں گی، اور اگر کسی نے ماشاءاللہ الحمدللہ اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ والا اگر نوسپیس بنایا ہو تو آج ہی اسے بدلیں گی اور سیدھے سادے برقعے پر آئیں گی۔ اور دوسری اہم بات، جن اسکولوں یا مدرسوں میں لڑکیوں کو ناچنا تھرکنا سکھایا جاتا ہو، نہ ان اسکولوں میں اپنے لڑکیوں کو داخلہ کروائیں گے، نہ ان مدرسوں میں اپنی بیٹیوں کا داخلہ کروائیں گے۔ آپ کہیں گے مدرسے میں کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسکولوں پر تو کسی گانے پہ نچایا جاتا ہے، لیکن آج کل کچھ کم فہم مولوی ایسے ہیں کہ بس یہ چکر میں کہ ماڈرن ہمیں بننا ہے تو نعتوں پہ نچواتے ہیں، نشیدوں پہ نچواتے ہیں۔ بیٹی ایسے سے ہل رہی ہے،
اور یہ بڑا خوش ہو رہا ہے اس میں نعت پہ نعت پر ناچنا بھی حرام ہے بلکہ دوگنا گناہ ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, آپ ہی کیا کہتے ہیں تو بچی ہے چلتا ہے, یہی بچیاں تو بڑی ہوں گی, تم کیا ڈال رہے ہو بھائی؟ اسے ناچنا سکھاتے ہیں, بعد میں وہ ناچ سے ہٹ کر گانے پر آ جاتی ہے. ایسی کوچنگ کلاسز, صاف صاف سنیے, ایسے کوچنگ سینٹرز, ایسے مدرسے جہاں یا ایسے اسکولز جہاں پر لڑکیوں کو نعت کے نام پر, نشید کے نام پر, حمد کے نام پر, گانے کے نام پر نچایا جاتا ہو, ان اسکولوں, ان مدرسوں اور ان جگہوں پر اپنے بچوں کا داخلہ نہیں کروائیں گے. بہت سے دھوکے باز مارکیٹ میں ایسے بھی ہیں کہ ماڈرن اسلامک اسکول, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اب ماڈرن اسلامک اسکول ہے, اب لوگوں کے سامنے اینول فنکشن پیش کرنا ہے تو آپ کیسے کرتے معلوم ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ڈسکو کرا رہے ہیں. ماں کی کان میں ہو رہا ہے گفتگو, ناچ رہی ہے. بالکل ایسی جگہ پر اپنی بچیوں کا داخلہ نہیں کروائیں گے انشاءاللہ. میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں نا؟ الحمدللہ. تو ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ کو بے حد قبول فرمائے, ہاتھ نیچے کر لیں. جو ذمہ دار احباب ہیں ان سے گزارش ہے, میں یہ تحریک ہر گاؤں لے جانا چاہتا ہوں, آپ ساتھ دیجیے. ہر گاؤں جائیں گے, ہر گاؤں سے اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنے بھائیوں سے بات کریں گے کہ آپ سمجھو آپ کا مقام کیا ہے, آپ کو کیسے اپنے ایمان کی, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. میرے اس عنوان کو آپ دیکھ لیں, اس پر بینر پہ کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھیے. تحریک کا مطلب ایک جلسہ نہیں ہوتا ہے, یہ مشن لے کے چلنا ہے. ہمیں نیگیٹو کام نہیں کرنا ہے, ہمیں سارے کام کون سے کرنے ہیں؟ پوزیٹیو کرنے ہیں. غیر قانونی کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہمیں سارے کام کون سے کرنے ہیں؟ قانونی کرنے ہیں. میں ایک ایک گاؤں جانا چاہتا ہوں, اپنا وقت دینا چاہتا ہوں, اور اس میں ایسا یہ بڑا پنڈال لگایا, بڑا خرچہ, کوئی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آؤ, بیٹھو, بیٹھ کے ہم لوگ ترتیب بنائیں گے. کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ کام, بہت ہلہ بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے اس جلسے میں ایک چیز پر غور کیا ہوگا, آپ نے دیکھا کہ میں نے اوپر چونگا لگایا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ آئے ہوں گے تو چونگے کی آواز آئی تھی. یہ بیماری ہو گئی ہے ہم لوگوں کی, مجمع کو مجھے یہاں سنانا ہے اور لگاتے آواز جانے کی. یہ غلط ہے, یہ مریضوں کے ساتھ ظلم ہے, یہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہے. کوئی نہیں سنتا ہے. اب یہاں پر جو مجمع آیا ہے, جو آپ آئے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں, خدا کی قسم اگر نیت آپ کا درست ہوگا تو مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں آپ کی ہماری اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے مغفرت کروا دیں گے. مانگ 10 چونگا ٹھوک دیتے ہیں, خالی یہ پریشان کیا جاتا ہے سب کو. میں پہلے دن کہا اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں جس پنڈال میں ہم ہیں ہمیں وہیں تک آواز چاہیے, اس کے آگے تک ہمیں آواز نہیں پہنچانا ہے. جو طلبگار ہوں گے, جن کے دل میں شوق ہوگا, جو سچ میں عاشق رسول ہوں گے, وہ گھر رہی نہیں پائیں گے, وہ لنگڑتے ہوئے بیمار ہوں گے تو لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر مجلس پہنچ جائیں گے. اس لیے میں یہ تو یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ اللہ حشرات نہ ہو. ماشاءاللہ دیکھیں پنڈال کے اندر آواز ہے, عورتیں وہاں پردے سے بیٹھی ہے, وہاں آواز ہے. جنہیں بستی میں سونا ہو, جو معذور ہو, جو بیمار ہو, آسانی سے سو سکتے ہیں. اس لیے میرا تو یہ مزاج ہے, میں نے سختی سے چونگا پونگا ہٹایا نہ, سیدھا سادہ بات ہو. اور الحمدللہ دیکھیں کتنے سر ہیں یہ, اور میں تو کہتا ہوں یہ صرف عشق رسول میں آئے ہیں اور ایمان کی حفاظت کی محبت میں آئے ہیں. جبکہ موسم کتنا سخت تھا, کتنا نرالا تھا, نہیں لگ رہا تھا لوگوں کو, اور میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تم نہیں جانتے,
تم یہ سوچ رہے ہو پانی برس رہا ہے، موسم تمہارے خلاف ہے، لیکن دل میں جو جذبات ہیں ایمان کے اور اخلاص کے، اللہ اس ایمان کی بنیاد پر، اس اخلاص کی بنیاد پر خدا کی قسم مجمع کو ایسا بھر دے گا کہ تمہیں ایک کرسیاں خالی نظر نہیں آئے گی، کرسیاں کم پڑ جائیں گی، ارے کھانے کم پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ذرا سر اٹھا کر پیچھے دیکھو کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے اس درد کو اللہ کے لیے سمجھ لو۔ میں آپ سے گویا آج یہ بھیک مانگتا ہوں، اس تحریک کو ہر گاؤں تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ میں خدا کی قسم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے اپنے بیان کرنے کا 1 روپیہ نہیں مانگوں گا۔ اگر بیان کرنے کا 1 روپیہ بھی مانگوں تو اس دن میرے منہ پر جوتا مار دینا۔ میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی بہنوں کی اٹھتی ہوئی لٹتی ہوئی عزت کو بچا لو۔ میری بات کو سمجھو، اس درد کو سمجھو۔ اگر کوئی میری بہن جا رہی ہے تو میری اپنی بہن ہے، اسے ہلکا نہ لو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میرا خرچہ کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے صرف گاڑی سے لے کر جانا ہے، گاڑی سے لے کر آنا ہے، میرا صرف یہی خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ سے 1 روپیہ مانگ لوں، بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اپنا جوتا میرے منہ پہ پھاڑ سکتے ہو، کل قیامت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں خود سے آپ دو گے، شوق سے دو گے تو انکار بھی نہیں کرتا، لیکن 1 روپیہ بھی نہ دو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں، واللہ مجھے کوئی ناراضگی نہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میں ہر گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ اپنا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جگانا، سمجھانا۔ سمجھ گئے تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تو میرا تو ذمہ دار ہو جائے، تو میرا ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے کون سا گاؤں تیار ہے؟ کھڑے ہو کے گاؤں کا نام بتائیں۔ مبارک پور 1 گاؤں، مرکاما 2 گاؤں ہو گیا، سیوے 3 گاؤں ہو گیا، گلنی 4 گاؤں ہو گیا، اور امرت شریف ماشاءاللہ قبول فرمایا، سنگتور جی، دھرمپور۔ اچھا 68 کا کوئی نہیں ہے یہاں پر؟ آپ یہ مت سوچنا کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اللہ قبول فرمائے، ہر گاؤں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ماحول اچھا بنانا، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے۔ ہر ایک کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، آج نئی تشکیل ہے، یہ سمجھ لیجیے نئی تشکیل ہے۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا، ہمیں صاف ستھرا معاشرہ چاہیے، نہ نشہ چاہیے ہمیں، نہ اس طریقے سے حرام کاری چاہیے ہمیں۔ شادیاں شادی کرو، ایک ارتداد کی وجہ جہیز بھی ہے، شادی کا لمبا چوڑا خرچہ بھی ہے۔ شادیوں کو شادی کرو، لڑکیوں کو بے عزت نہ کرو۔ رشتے کے لیے لڑکے والے جاتے ہیں تو معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا شرم محسوس ہوتا ہے کہ پوچھے ہائٹ کتنی ہے، بتا دیا گیا کہ 5 فٹ 10 انچ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسا بھی معاملہ سننے میں آیا کہ میجر ٹیپ سے لڑکی کو ناپا جاتا ہے۔ کس سے ناپا جاتا ہے؟ میجر ٹیپ سے لڑکی کو تولا جاتا ہے کہ ویٹ کتنا ہے۔ خالی اتنا نہیں، لڑکی چلا کر دیکھا جاتا ہے چلتی کیسے۔ کیوں ظالم بنے ہو یار، تم کتنے خوبصورت ہو، ذرا آئینے میں دیکھو تو آئینہ آپ کو دھسے گا۔ مت اپنی بہنوں کو اس طریقے سے ذلیل کرو۔ دینداری دیکھو، دینداری ہے ماشاءاللہ، پرہیزگاری ہے ماشاءاللہ، پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، خاندانی ہے ماشاءاللہ، آپ کے گھر کو سنبھال سکے گی ماشاءاللہ۔ دین کو ترجیح دے کر رشتے قائم کرو، یقین جانو زندگی بھر خوش رہو گے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اسی وجہ سے خوش ہوں کہ اللہ کے شکر سے مفتی صاحب ہمارے جو ہے وہ صالح صاحب ہیں، مجھے اس گھر سے دینداری ملی ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے آج تک کسی
کسی بہنوئی کو تعریف کرتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے. مجھے کیا ملا ہے؟ مجھے جائیدادیں نہیں ملی, مجھے یہی ملا ہے. زندگی اگر بیوی صحیح مل جائے, اگر بیوی دیندار مل جائے, اگر آدھی روٹی پر اور تمہاری پوری روٹی پر راضی رہے, تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے. بہت سے حسیناؤں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چند مہینے کے بعد زندگیاں کھٹاس بن گئی ہیں. یہ خوبصورتی کا کیا ہے بھائی؟ تیل کے چند چھینٹے آ گئے, خوبصورتی زائل ہو جائے گی. دولت کا کیا ہے؟ ایک بیماری آ گئی, ختم ہو جائے گی. دولت کا کیا ہے؟ خاندان کا کیا ہے؟ خاندان میں آیا, پورا خاندان ختم ہو جائے. تو شادیاں سیدھی سادی کریں گے, مسنون انداز میں کریں گے. اللہ پاک ہمارے اس ہاتھ کے اٹھانے کو قبول فرمائے. بس اخیر میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دل کے گہرائی سے میں آپ سب کا احسان مند ہوں. خدا کی قسم, آپ نے اس جلسے میں محنت کر کے دل سے دعائیں لی ہیں. آپ لوگوں نے 3 دن کے اندر یہ سارا کام کیا ہے.